مالک لم یزل نے قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، لیکن وہاں ساتھ ہی اللہ نے ایک نماز کی حفاظت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والو، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خصوصی طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب اللہ رب العزت نے نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا تو درمیانی نماز کی حفاظت کا خصوصیت کے ساتھ جو تذکرہ کیا، اس کی آخر کیا وجہ ہے، وہ کیا وجہ تسمیہ ہے جس کی بنا پر اس نماز کی حفاظت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ تو اس سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، یعنی دو نمازیں اس سے پہلے ہیں اور دو اس کے بعد ہیں، یہ درمیان والی نماز ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اب اس نماز کی ادائیگی کا اور اس کی حفاظت کا خصوصی حکم دینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے جس کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانت کانما وطر اہلہ ومالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ سمجھے گویا اس کے گھر والے تباہ و برباد ہو گئے، اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا، وہ نقصان کے اندر چلا گیا۔ یعنی اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اتنی بڑی تاکید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو جس کی یہ نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان ہو گیا جتنا کسی کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے، گھر بار لٹ جاتا ہے، اس کا مال لٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو جتنا نقصان ہوتا ہے صلاۃ وسطیٰ کا، اتنا نقصان رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی صلاۃ وسطیٰ فوت ہو جاتی ہے، عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہماری توجہ دلا فرمایا بکروا بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ بکروا بصلاۃ العصر، حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ نماز عصر کو ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ رحمتوں والے نبی نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا وہ یوں سمجھے گویا اس کا اعمال ضائع ہو گئی۔ تو یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے جس کا اللہ نے بھی خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذکر کیا کہ ہے لوگو صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا میرے امتیو، اگر تمہیں سورج غروب ہو رہا ہو اور ایک سجدہ، ایک رکعت اور ایک رکعت کا سجدہ کرنے کا وقت مل جائے تو وہ بھی ادا کیا کرو، اس کو قضا نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ تسمیہ محدثین مفسرین نے بڑی خوبصورت توجیہ لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عصر کا وقت جو ہے یہ دن کی عبادت کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، دن کی عبادت کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو جس طرح کسی آدمی کو مرتے ٹائم کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی قیمت لگ جاتی ہے، اس کا اگر کسی کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی کی نوید ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کسی کا دن کا اختتام، دن کے اختتام کی جو نماز ہے صلاۃ عصر اگر کسی نے ادا کر لی تو وہ یوں ہی سمجھے گویا اسے جس طرح کسی آدمی کو
کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کی نوید ہے۔ تو اس آدمی کے لیے بھی جس نے عصر کی نماز ادا کر لی، وہ سمجھے کہ آج کا دن اس کا بھلائی پہ ختم ہو گیا ہے، یہ بھی اس کے لیے کامیابی کی نوید ہے۔ تو یہ وہ وجہ تسمیہ ہے جس کی وجہ سے رحمتوں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، اور میرے رب نے خود بھی قرآن میں اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ اللہ تمام نمازوں کی ہم کو حفاظت سے مراد ان کو ادا کرنے کی، ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک لم یزل نے قرآن مجید میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، نماز کی ادائیگی کا حکم دیا، لیکن وہاں ساتھ ہی اللہ نے ایک نماز کی حفاظت کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والو، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والو، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصی طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو۔ اب اللہ رب العزت نے نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا، تو درمیانی نماز کی حفاظت کا خصوصیت کے ساتھ جو تذکرہ کیا، اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ وہ کیا وجہ تسمیہ ہے جس کی بنا پر اس نماز کی حفاظت کا خصوصی طور پر اہتمام کرنے کا رب نے حکم دیا ہے؟ تو اس سلسلے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ فرامین ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، درمیانی نماز ہے، یعنی دو نمازیں سے پہلے ہیں اور دو اس کے بعد ہیں، یہ درمیان والی نماز ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ اب اس نماز کی ادائیگی کا اور اس کی حفاظت کا خصوصی حکم دینے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے جس کی شان کو بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانت کانما وطر اہلہ ومالہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، وہ سمجھے گویا اس کے گھر والے تباہ و برباد ہو گیا، اس کا گھر تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا، وہ نقصان کے اندر چلا گیا۔ یعنی اس نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کی اتنی بڑی تاکید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو جس کی یہ نماز فوت ہو گئی، اس کا اتنا نقصان ہو گیا جتنا کسی کا گھر بار تباہ ہو جاتا ہے، گھر بار لٹ جاتا ہے، اس کا مال لٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جتنا نقصان ہوتا ہے صلاۃ وسطیٰ کا، اتنا نقصان رحمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی صلاۃ وسطیٰ فوت ہو جاتی ہے، عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، اس کو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی ہماری توجہ دلار فرمایا، بکروا بصلاۃ العصر فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور کے صحابی یہ کہتے ہیں کہ بکروا بصلاۃ العصر، حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ نماز عصر کو ادا کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ رحمتوں والے نبی نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا وہ یوں سمجھے گویا اس کا اعمال ضائع ہو گئی۔ تو یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے جس کا اللہ نے بھی خصوصیت کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذکر کیا کہ ہے لوگو صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، میرے امتیو اگر تمہیں سورج غروب ہو رہا ہو اور ایک سجدہ، ایک رکعت کا سجدہ کرنے کا وقت مل جائے تو وہ بھی ادا کیا کرو، اس کو قضا نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ وہ عظمتوں والی نماز ہے۔ اور پھر اس کی ایک وجہ تسمیہ محدثین مفسرین نے بڑی خوبصورت توجیہ لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ عصر کا وقت جو ہے یہ دن کی عبادت کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، دن کی عبادت کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، تو جس طرح کسی آدمی کو مرتے ٹائم
کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی قیمت لگ جاتی ہے۔ اس کا اگر کسی کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے تو اس کے لیے کامیابی کی نوید ہوتی ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر کسی کا دین کے اختتام کی جو نماز ہے، صلاۃ عصر اگر کسی نے ادا کر لی تو وہ یوں ہی سمجھے گویا اسے جس طرح کسی آدمی کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کامیابی کی نوید ہے، تو اس آدمی کے لیے بھی جس نے عصر کی نماز ادا کر لی وہ سمجھے کہ آج کا دن اس کا بھلائی پہ ختم ہو گیا ہے، یہ بھی اس کے لیے کامیابی کی نوید ہے۔ تو یہ وہ وجہ تسمیہ ہے جس کی وجہ سے رحمتوں والنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی، اور میرے رب نے خود بھی قرآن میں اس کی حفاظت کا ذکر کیا۔ اللہ تمام نمازوں کی ہم کو حفاظت سے مراد ان کو ادا کرنے کی، ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔